صحیح انسان وہی ہے جسے حق کی تلاش ہو، وہ جائزہ لیتا رہے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے اور اس کے اندر کیا کجی ہے، تو پھر اسے سیدھی راہ مل سکتی ہے۔ ہر انسان کو تلاش حق میں رہنا چاہیے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تو جس کو حق کی تلاش ہے، اسے ذرا بھی اشارہ مل جاتا ہے تو اسے حق نصیب ہو جاتا ہے، اور جو حق سے بے پرواہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے، اسے حق کے کتنے ہی راستے کیوں نہ کھولے جائیں، اسے رہنمائی نہیں ملتی، اسے ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ تو 8واں پارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے، اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اگر ہم اتاریں ان کی طرف فرشتوں کو، ایک چیز یعنی فرشتے ان کے پاس آئیں اور فرشتے بات کریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور جو لوگ مر چکے ہیں ہزاروں سال پہلے وہ ان سے بات کرنے لگیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلٍ، اور وہ تمام چیزیں جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، جو ختم ہو چکی ہیں، ان سب کو ہم دوبارہ اکٹھا کر کے ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے پیش کر دیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس گمراہی کے اندر یہ مبتلا ہیں، اسے گمراہی یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں حق کی تلاش نہیں ہے۔ جنہیں حق کی تلاش ہوتی ہے وہ ذرا سی نشانی پر بھی اسے قبول کرنے کے لیے لپکتے ہیں اور آمادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایسا نہیں سمجھتے ان کے لیے اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی کہ فرشتے ہم اتارے اور مرے ہوئے تمام لوگوں کو زندہ کر کے ان سے گفتگو کرائیں، اور جو چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں یا دنیا سے ختم ہو چکی ہیں، ان سب کو دوبارہ زندگی دے کر ان کی آنکھوں کے سامنے ہم لے کر آئیں گے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ بڑے نادان لوگ ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ سورہ انعام ہے۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ چوپایوں کی ایک بڑی فہرست وہ ہے جو حلال ہے۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں حلال کی فہرست بہت لمبی ہے۔ حرام جو ہے آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں، یعنی سب چیزیں حلال ہیں، حرام کو آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں۔ 3 چیزیں حرام، 4 چیزیں حرام، 5 چیزیں حرام، اس طرح گن سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ باتیں بتائی گئیں اور اس کے بعد مشرکین کا جو عقیدہ تھا اس کو بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جو چیز بھی حلال ہے جانوروں میں، اسے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے نام پر اسے ذبح کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ جانور حلال ہے، یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ اسے کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ایک فہرست آپ کو مائدہ میں بتائی گئی کہ جن جانوروں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، جنہیں مار مار کے یا اوپر سے نیچے گرا کر یا انہیں مردار بنا کر کیا جاتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جن جانوروں کو کسی ولی کے نام پر یا نبی کے نام پر یا کسی پیر کے نام پر یا مرشد کے نام پر چھوڑا جاتا ہے اور ان کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ حلال جانور تھا، لیکن صرف ہماری نیت کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اسے کھانا نہیں چاہیے، اسے کھلانا نہیں چاہیے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسے تمہیں کھانا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک جانور کو مسلمان ذبح کرتا ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جاتا ہے تو اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ایسے جانور کو کھایا جا سکتا ہے، اور اگر عمدن ایسا کرتا ہے تو اس میں اختلاف ان لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، فرماتا ہے کہ آپ کا پروردگار بہت بے نیاز ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ آپ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، قربانیاں دے کر یہ نہ سمجھے کہ آپ اپنے پروردگار پر احسان کرتے ہیں، ایسا 1 منٹ کے لیے بھی مت سوچیں۔ یہ ساری عبادتیں، ان کے احکام آپ کو نیک اور پاک بنانے کے لیے ہیں، آپ کو زندگی کا ایک سسٹم دینے کے لیے ہے، آپ کو ایک نظم سے،
آشنا کرانے کے لیے تمام چیزیں ہیں۔ اگر تم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا اور اپنے انعامات اور نوازشوں کی بارش تم پر کرے گا۔ اور اگر تم نے اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دے گا۔ فرماتا ہے اسے صرف دھمکی مت سمجھو، تم سے پہلے اس دنیا میں بہت سی قومیں رہ چکی ہیں، تم سے لائق تھیں، تم سے قابل تھیں، ان کی صلاحیتیں بہت اونچی تھیں، انہوں نے زمین کو بہت آباد کیا تھا ہر طریقے سے، لیکن آج ان کا نام و نشان تم کو صرف تاریخ میں مل سکتا ہے، صرف کہانیوں کے اندر مل سکتا ہے، ان کا وجود تم کو نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تم ڈرتے رہو، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر سورہ انعام میں جو دوسری بات بتائی گئی، مشرکین کے عقیدے کے بارے میں بتائی گئی، آپ سنیے ان کا عقیدہ کیسا تھا، کیسی کیسی باتیں وہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، بعض جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے نام پر اس کو چھوڑا گیا ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے نام پر جانور چھوڑا جاتا ہے، اللہ کے شریک اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں، اور جو جانور صرف ان کے شریکوں کے نام پر چھوڑا جاتا، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کے جو شریک ہیں، یعنی ان کی زبان میں چھوٹے چھوٹے خدا یا اللہ کے نائب، استغفر اللہ، ان کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے ہیں، ان کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا، یا آپس ہی میں ان کے پاس پہنچے گا۔ اور پھر کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو ہم جسے چاہیں گے اسی کو کھلائیں گے، ان کے سوا اس جانور کا گوشت کھانا کسی کے لیے حلال نہیں ہے، ایسا ایک عقیدہ تھا۔ اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے انعام حرمت ظہورها، کہتے تھے یہ وہ جانور ہیں ان پر سواری حرام ہے، ان میں کوئی بھی سواری نہیں کر سکتا، اور یہ جانور کسی کام میں استعمال نہیں کیے جائیں گے، یہ جانور اسی طرح آزاد گھومتے رہیں گے اور اپنی مرضی سے یہ جیتے رہیں گے۔ کچھ جانوروں کے بارے میں یہ کہتے تھے ما فی بطون هذه الانعام، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے اسے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ ایسے عقیدے کے ساتھ وہ لوگ جی رہے تھے۔ کتنا مذہب خیز عقیدہ ہے یہ دیکھیے۔ ایک چیز بتائی گئی ہے جانوروں کے سلسلے میں، ورنہ ہر چیز میں ان کا عقیدہ ایسے ہی تھا۔ کس پر ان کا ایمان تھا، اور کسے کسے وہ اپنا نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا سمجھتے تھے، اور کسے عبادت کے لائق سمجھتے تھے، اور کس سے دعا وہ مانگتے تھے، اور کس کے آگے وہ اپنا سر جھکاتے تھے۔ کیا عبادت تھی ان کی؟ عبادت کی شکل و صورت کیا تھی؟ اگلی صورتوں میں اس کا بھی ذکر آئے گا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کی جو عبادت تھی وہ کس قسم کی تھی، یہ باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک رکوع ہے۔ اس رکوع کے مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ فرماتا ہے، وصیت کا ایک لفظ فرماتا ہے۔ یہ تمام مسلمان وصیت کے لفظ کو جانتے ہیں۔ وصیت کا معنی ہمارے پاس دوسرا ہی ہے، مرنے والا جو کہہ کے مرتا ہے اس کو ہم وصیت کہتے ہیں، اور سب کا ایمان ہے اور سب اس پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے والا جو وصیت کرتا ہے اسے پوری کرنا ضروری ہے، اگر اس میں خلاف ورزی ہوگی تو پھر سخت پوچھ ہوگی، بڑی پکڑ ہوگی، یہ سب کا ایمان ہے۔ تو یہ وصیت کا لفظ عربی زبان میں مرنے والے کی بات کا نہیں ہے، اس کا معنی ہے ایسی تاکید کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ عربی زبان میں۔ تو ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری وصیت ہے، یہ میری تاکید ہے، فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وصیت اور اس کی تاکید کیا ہے، یا آپ دیکھیے، فرماتا ہے، پورا ایک رکوع ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آئیے آپ سب، میں پڑھ کر سناتا ہوں ان باتوں کو حرام کیا ہے تمہارا پروردگار تم پر۔ پہلی بات، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پروردگار جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ پروردگار کے اندر جو قدرت ہے، پروردگار وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، یہ دنیا اسی کی مرضی سے چلتی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلی نصیحت، وصیت۔